اچھا، اس میں ایسا ہے کہ آپ نے وہ جو پہلا پوائنٹ ریز کیا تھا وہ گیٹ ان اور گیٹ آؤٹ سے متعلق تھا. اب اس میں ایسا ہے کہ کیونکہ ٹرمینل پہ ابھی اس وقت کوئی آرگنائز جگہ نہیں ہے، تو ابھی پچھلے 2 مہینے جب کووڈ کے بعد ٹریڈ شروع ہوا تھا تو ترکھم کے اوپر خاصا بڑا کنجیشن ایک بن گیا تھا، کیونکہ پوسٹ کووڈ کچھ SOPs جب امپلیمنٹ ہوئے تو گاڑیوں کا فلو جو ہے بہت زیادہ وہ سٹک اپ، کچھ وہاں پہ کراچی پورٹ پہ ہو گئیں، کچھ رستے میں ہو گئیں، کیونکہ 3 مہینے بارڈر مکمل آپ بند رہا. تو اس کے اندر یہ ہوا، پھر FBR نے یہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ جو ترکھم کی ٹرمینل کی باؤنڈری ہے اس کو اب ایکسٹینڈ کر کے مچنی تک آگے لے آئے ہیں، جو کہ تقریباً ٹرمینل سے آگے 2.5 سے 3 کلومیٹر آگے بنتا ہے مچنی جو ہے. تو اب اس میں جہاں تک وہ یہ سوال ہے کہ جی گیٹ ان اور گیٹ آؤٹ ایک جگہ ہونا چاہیے، تو وہ اس لیے اب ممکن نہیں ہے کہ پہلے تو وہ اس وجہ سے ایک ساتھ تھا کہ وہ ٹرمینل کی جو باؤنڈری تھی وہ مختصر تھی، وہ صرف جہاں تک کہ ترکھم شہید موڑ تک ہی وہ باؤنڈری تھی. اب کیونکہ اس کی باؤنڈری ایکسٹینڈ کر کے مچنی پہ چلی گئی ہے تو لہٰذا جو امپورٹ کارگو ہے اس کا گیٹ آؤٹ اب مچنی پہ ہوتا ہے. اب وہ یعنی اس ممکن نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ وہیں پہ رکھا جائے، کیونکہ گاڑیاں جو ہیں وہ مچنی تک جو ہے پارکنگ کی اجازت ہے. اسی طرح جو ہے ایکسپورٹس کارگو جو آپ کا مچنی سے ہی گیٹ ان ہو جاتا ہے، اور اس سے پہلے اب ان کو ایک پابندی بھی کر دی گئی ہے کہ آپ نے جب ٹرمینل میں آنے سے پہلے آپ نے ایکسپورٹس کی GD فائل کرنی ہے، تاکہ آپ کو کم سے کم ٹائم لگے اور آپ کا ایکسپورٹس کارگو جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. تو اس وجہ سے یہ لیکن اگر اس کے اندر پھر بھی کوئی پریکٹیکل ایشو ہے تو ہمارے پریونٹیو کلیکٹریٹ جو ENC کلیکٹوریٹ ہے یہ اس کو دیکھتے ہیں، یہ جو ہمارا گیٹ ان گیٹ آؤٹ فنکشن کو وہ سنبھالتے ہیں. تو جو کنسرن کلیکٹر صاحب ہیں میں ان کے نوٹس میں یہ بات لے آؤں گا کہ وہ پھر بھی اس کو جو ہے وہاں پہ اگر کسی کو مشکلات ہیں گیٹ ان گیٹ آؤٹ کی وجہ سے کوئی تاخیر ہوتی ہے تو اس کو جلد سے جلد اس مسئلے کو حل کریں. جو سکیننگ کا آپ نے پوائنٹ دیا، جی سکیننگ کے اندر یہ ہے کہ امپورٹ کی سکیننگ تو بہت پہلے سے ہو رہی ہے اور وہ بہت ضروری بھی ہے، اس میں کوئی ایسا اتنا بڑا کوئی ایشو بھی سامنے نہیں آتا. اور سکیننگ بیسیکلی تو یہ ایک فیسیلیٹیٹو میجر ہے، اس میں نان انٹروسیو آپ انسپیکشن کرتے ہیں اور ڈیٹیلڈ ایگزامینیشن میں جو ٹائم زیادہ لگ رہا ہوتا ہے، تقریباً آپ کی 80-85% کنسائنمنٹس کے اندر وہ کسٹمز کا بہت سپورٹ ہوتی ہے اور وہ ٹائم آپ کا بچ جاتا ہے اور کنسائنمنٹ جلدی کلیئر ہو جاتی ہے. جہاں تک ایکسپورٹ کنسائنمنٹس کی سکیننگ کا تعلق ہے تو جی یہ ترکھم کے اوپر پہلے تو نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن یہ پوسٹ کووڈ جو یہاں پہ SOPs نافذ ہوئے اور اس میں جو گورنمنٹ کا کنسرن تھا کہ جی یہاں پہ جو اسینشل کموڈٹیز ہیں کہ ان کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کوئی جو ہے وہ اقدامات ایسے کیے جائیں کہ جو اسینشل کموڈٹیز ہیں جیسے ویٹ فلاور ہے، شوگر ہے یا اور دوسرے آئٹمز ہیں وہ لوگ جو ہے ایکسپورٹس کی آڑ میں کہیں اس کو باہر نہ لے جائیں اور ملک میں اس کی کہیں کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ اس وجہ سے یہ سکیننگ شروع کی گئی تھی. تو اس میں میجورٹی آف کارگو کے اندر تو کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں آتا. جو 2 ایشو آ رہے تھے سکیننگ کے اندر، ایک تو کچھ گاڑیاں جو کہ انڈسٹریل ایکسپورٹس میں چوڑی تھیں جو سکینر کے اندر نہیں جا پاتی تھیں، ان کا مسئلے کا حل ہم نے تلاش کر لیا اور وہ ہم 100% ایگزامینیشن کے ساتھ وہ الاؤ ہے. اب باقی جو دوسری گاڑی ہیں جن میں مسلینیس آئٹمز ہوتے ہیں اور ایک گاڑی میں کوئی نارملی 8-8 10-10 آئٹمز ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ ایشوز ہیں ابھی اور اس کے اوپر ابھی مشاورت جاری ہے اس پہ، اور پارٹنر ایجنسیز جو ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں ان کے بھی کچھ کنسرن ہیں. تو وہ جیسے ہی ایڈریس ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس مسئلے کا بھی کوئی ہم حل نکال لیں گے جو ہے جلد.